اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے اب اگلی آیت ہے الذین جعلوا، وہ لوگ جنہوں نے بنا دیا القرآن، قرآن کو، عدین، ٹکڑے ٹکڑے، فوربک، تو قسم ہے تیرے رب کی، لنسألنہم اجمعین، ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے۔ دیکھیں جب یہ اس طرح نون پر تشدید آ جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ نون ثقیلہ ہے اور یہ کسی بات پر زور دینے کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی کہ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے۔ چلیے اب آگے ہے اما کانو یعملون، اس کے بارے میں جو وہ کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے اعمال کے بارے میں۔ تو میں نے یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ کیا ہے اور ہر آیت کے نیچے مولانا مودودی صاحب کا کیا ہوا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ قرآن پاک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم قرآن پاک کی اس آیت کو مانیں گے اور اس کو نہیں مانیں گے، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن پاک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور ایسا پہلے کس قوم نے کیا تھا؟ جی ہاں، یہودیوں نے۔ تو اس آیت سے جو پہلی آیت ہے نا، اس آیت میں مقتسمین، یہودیوں کے اس گروہ کو کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے قرآن یعنی کہ تورات کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، یہاں ان کے اس گروہ کو مقتسمین کہا جا رہا ہے۔ اور ان کے ان اعمال کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے بہت سے فرقے بن گئے۔ اور سورہ بقرہ میں بھی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی کہ کیا تم اللہ کی کتاب کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو؟ تو اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تنبیہ جو تم کو کی جا رہی ہے، یہ وہی تنبیہ ہے جو تم سے پہلے یہودیوں کو کی جا چکی ہے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ قرآن دیا گیا، اور اگر اس امت نے بھی یہی روش اختیار کی کہ اس کی ایک بات کو مانا اور دوسری سے انکار کر دیا، تو پھر ان کا بھی وہی حال ہوگا، ان سے بھی ان کے اس بدترین گناہ پر ضرور پوچھا جائے گا، یعنی کہ ایسے مسلمان اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو ہمیں ان آیات سے کیا میسج ملتا ہے؟ کہ اگر اب ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہمیں قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر مکمل ایمان لانا ہوگا۔ پھر ہمارے پاس اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم قرآن پاک کی ایک آیت کو مانیں اور دوسری کا انکار کر دیں، ہرگز نہیں۔ آخر کار ایک سچا اور حقیقی مسلمان یعنی مومن وہی قرار پائے گا جو قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر، ایک ایک حرف پر پکا ایمان رکھتا ہو، خواہ وہ بات اسے پسند ہو یا نہ پسند ہو۔ مثال کے طور پر ایک شرابی کہے کہ میں قرآن پاک کی باقی تمام باتوں کو مانوں گا مگر شراب چھوڑنے والی آیت پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور مانتے ہیں، تو اب قرآن پاک میں کیا لکھا ہے کہ وہ ایک بشر تھے، ایک انسان تھے۔ اب اگر کوئی انسان اس بات کو نہیں مانتا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نیک لوگ اور انبیاء جو ہے نا وہ فوت نہیں ہوئے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تو اس طرح وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں تو یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک ایسا کوئی انسان ہی نہیں بنایا جسے موت نہ آنی ہو۔ بے شک انبیاء جو ہیں وہ فوت ہو کر فوراً جنت الفردوس میں چلے جاتے ہیں، لیکن فوت سب نے ہونا ہے،
اور اگر ہم میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ قرآن پاک کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ اسی طرح دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے، یعنی کہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور اگر ہم فوت شدہ لوگوں سے دعائیں مانگیں گے، اپنی حاجات طلب کریں گے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نہ صرف قرآن پاک کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، بلکہ کھلا شرک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ ہم نے قرآن پاک کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا، ہم نے قرآن پاک کی ایک ایک بات پر، ایک ایک حرف پر پکا ایمان لانا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا ایمان قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر پکا ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے، لیکن ہم نے اپنے ایمان کو پکا کرنا ہے۔ غلطیاں ہونے کے باوجود، گناہ ہونے کے باوجود، ہم نے اپنے ایمان پر ڈٹے رہنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔